السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز فاطمہ کچھ کھا لو، صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، کیوں بچوں کی طرح ضد کر کے مجھے پریشان کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو میں خیام کو بلاؤں؟ اس کی ماں شاہین بیگم اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر اس کی ایک ہی ضد کہ میں کھانا جب تک نہیں کھاؤں گی جب تک میرے بابا نہیں آ جاتے۔ سہیل صاحب ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور ایک بار بھی اس سے ملاقات نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور ہمیشہ سے وہ غصے میں اپنا کھانا چھوڑ دیتی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، خیام کے نام سے تو اس کی جان جاتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے آگے پیچھے ہی گھومتی رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں خیام کے ساتھ اس کی وابستگی بہت اچھی تھی، لیکن جب وہ غصہ کرتا تھا تو اس کی ساری بچوں والی حرکتیں اڑن چھو جاتی تھیں، اور ابھی وہ بالکل بھی خیام سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، اگر آپ نے خیام لالا کو بلایا تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، آپ محض بابا کو بلائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ دیکھنے میں وہ بلا کی حسین تھی، دودیا رنگت، سنہری بال، غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ اور قدرتی گلابی گال۔ وہ حسن کا شاہکار تھی، دیکھنے والوں کو وہ جاپانی گڑیا لگتی تھی۔ پورا گھر اس کو گڑیا بول کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ خیام کی تو وہ جان تھی، اس کو تو وہ کبھی تکلیف دینے ہی نہیں دیتا تھا۔ خاندان میں محض وہ دو ہی بچے تھے، بڑے تایا کا بیٹا خیام شاہ اور چاچو کی بیٹی فاطمہ شاہ۔ پوری حویلی میں محض فاطمہ کے دم سے ہی رونق تھی، یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، لیکن اس نے ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا تھا۔ بھوک کے باعث اس کی جان نگل رہی تھی، لیکن غصے کے معاملے میں وہ بالکل اپنے دادا پر گئی تھی۔ اگر غصہ آ جائے تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ کافی دیر اس کی منت سماجت کرنے کے بعد بھی جب اس نے کچھ نہیں کھایا تو تھک ہار کر انہوں نے خیام کو فون کیا تھا۔ ان کے شوہر کی تو اتنی جلدی واپسی نہیں تھی، اور وہ ان کو فون کر کے بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پنچایت میں بیٹھا ہوا لوگوں کے مسائل حل کر رہا تھا جب اس کے نمبر پر چچی کا فون آنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، کیونکہ سب کو ہی معلوم تھا سردار خیام شاہ اس پہر پنچایت میں ہوتے ہیں اور کسی کا فون نہیں اٹھاتے، اس لیے وہ حیرت زدہ ہوا تھا۔ یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ میں پہلا خیال ہی فاطمہ کا آیا تھا، کہیں اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ وہ اس کی محض گڑیا نہیں بلکہ وہ اس کو مانتا بھی تھا۔ اس نے فوراً فون یس کر کے اپنے قدم گاڑی کی طرف بڑھائے تھے۔ فوراً ہی پنچایت برخاست کر دی گئی تھی۔ ہر نفوس پریشانی سے خیام کو جلدی جلدی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور پھر جو بات شاہین بیگم نے بتائی وہ سن کر وہ فوراً ہی گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی گڑیا کو پریشانی میں بالکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو وہ ایک پل بھی وہاں ٹھہر نہیں پایا تھا۔ پنچایت سے گھر کا راستہ تقریباً 7 منٹ کا تھا، لیکن اس نے محض 2 منٹ میں ہی طے کر کے حویلی میں اپنی گاڑی روکی تھی۔ وہ بھاگنے والے انداز میں فاطمہ کے کمرے میں پہنچا تھا، جو منہ پھلائے بیٹھی ہوئی اپنی ماں کی مسلسل نفی کر رہی تھی۔ اس نے سنجیدہ نگاہوں سے فاطمہ کو دیکھا تھا۔ وہ سفید فراق پہنے واقعی کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور بلند آواز میں فاطمہ کو پکارتے ہوئے بولا تھا، میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی شکایت نہیں ملنی چاہیے، پھر وہی کوتاہی کیوں؟ نہیں سمجھ آتا تمہیں کہ مجھے یہ سب بچوں والی حرکتیں نہیں پسند؟ خیام کی آواز سن کر وہ یکدم سیدھی ہوئی تھی اور آنکھیں جھکا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ شاہین بیگم خیام کو اپنے سامنے
دیکھ کر سکھ کا سانس لیتے ہوئے ٹرے وہیں رکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا اب آرام سے خیام اس کو اپنے طریقے سے سنبھال لے گا۔ سب کو ہی معلوم تھا یہ شرارتی گڑیا محض خیام شاہ کے ہی کنٹرول میں تھی۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، کیا پوچھ رہا ہوں میں، منع کیا تھا یا نہیں؟ پھر یہ حرکت کیوں کی جا رہی ہے؟ تم نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا چاچو کس لیے دوسرے شہر گئے ہیں، کیوں بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ جبکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ نم لہجے میں بولی تھی، بابا کو معلوم تھا آج میرا ریزلٹ آنے والا ہے، پھر بھی وہ نہیں ٹھہرے۔ میں کبھی بھی ان سے بات نہیں کروں گی، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، جبکہ خیام نے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے ایک نوالہ بنایا تھا اور اس کے لبوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، ناراضگی چاچو سے ہے، کھانے سے نہیں۔ میں تمہاری صحت کے معاملے میں بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ مجھے سختی کرنے پر تم ہرگز مجبور نہ کرو۔ اگر میں اپنے آپ پر آ گیا تو تم جانتی ہو سردار خیام شاہ پھر کس روپ میں آ جاتا ہے۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا اور اس کو معلوم تھا اس کی دھمکی ہمیشہ کی طرح کارآمد ثابت ہوگی۔ فاطمہ نے نم آنکھوں سے خیام کو دیکھا تھا۔ وہ 35 سالہ مرد تھا۔ دیکھنے میں وہ بے انتہا پرکشش شخصیت کا حامل تھا۔ سانولی رنگت، کھڑے نقوش چہرے پر ہمہ وقت سنجیدگی۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ اپنے خاندان کے لیے وہ ہمیشہ تیار کھڑا رہتا تھا، کبھی بھی اپنے خاندان کو تکلیف سے گزرنے نہیں دیتا تھا۔ ہر تیر وہ اپنے سینے پہ کھاتا تھا۔ وہ اپنی فیملی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اپنے سے جڑے رشتوں کی وہ ہمیشہ قدر کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پورا گاؤں اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ سردار تھا، اس کی پہچان ہی اس کا نام تھی۔ زبردستی اس نے فاطمہ کو کھانا تناول کروا ہی دیا تھا اور پھر سیدھا داد جی کے پاس آیا تھا۔ چاچو کی شکایت بھی تو کرنی تھی، آخر کو ان کی وجہ سے اس کی لاڈلی روئی تھی اور وہ بالکل بھی اس چیز کی اجازت کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اکثر اوقات شاہین بیگم فاطمہ پر غصہ کرتی تھی تو وہ یکدم بھڑک اٹھتا تھا، کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر وہ سب کو سنا کے رکھ دیتا تھا۔ وجہ ایک ہی تھی، وہ فاطمہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی فاطمہ کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کو اپنی چھوٹی بہن ہی تسلیم کیا تھا۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس گھر کے بڑے اس کے لیے اور فاطمہ کے لیے کیا فیصلہ لینے والے ہیں۔ وہ داجی کے کمرے کے قریب آیا تھا، کمرے کا دروازے پر دستک دی تھی۔ ہاں وہ گاؤں کا سردار تھا، لیکن اس کو ادب و آداب بہت اچھے طریقے سے معلوم تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے عہدے کا غرور نہیں کرتا تھا، خاص کر کے اپنے خاندان کے معاملے میں تو ہرگز نہیں۔ فوراً ہی اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو داداجی صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اپنے پوتے کو دیکھ ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا، اور جیسے ہی خیام نے ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تو ان کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ وہ خیام کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، جیتے رہو، بتاؤ کیسے آنا ہوا اور پنچایت کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولے تھے، جبکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا، داجی پریشان نہ ہو، آپ کا پوتا سب دیکھ لے گا، بس آپ سے آپ کے بیٹے کی شکایت کرنی ہے۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ داجی حیران ہوئے اور اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بھلا کس کی شکایت؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بے انتہا سنجیدگی سے دادا جی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، داجی آپ جانتے ہیں میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ آپ چاچو کو سمجھائیں، جب بھی انہیں کاروباری مسائل کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑے تو لازمی فاطمہ سے ایک بار ملاقات کر کے جائیں۔ آج تو میں یہ بات بہت تحمل سے بول رہا ہوں،
اگلے روز میں یہ بات ایک سردار کی حیثیت سے بولوں گا، پھر میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرا ان سے کیا رشتہ ہے۔ وہ فاطمہ کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا تھا اور نہ ہی یہ دیکھتا تھا کہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، وہ اپنے خاندان سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن فاطمہ سب سے اوپر تھی۔ جبکہ داجی نے حیران ہو کر خیام کو دیکھا تھا۔ ہاں، وہ ایسا ہی تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں آج ایک الگ سی تڑپ تھی جو داجی کو بے انتہا محسوس ہوئی تھی۔ ان کے ارادے مزید مضبوط ہو گئے تھے۔ وہ خیام کی جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تھے، جو حکم سردار صاحب، آپ نے جو حکم دیا انشاءاللہ ہم اس پر ضرور نظر کرم کریں گے۔ جبکہ وہ دھیما مسکرایا تھا اور اپنا کھانا اور داجی کا کھانا کمرے میں ہی منگوا کر ان کے ساتھ ہی تناول کیا تھا۔ اب وہ پنچایت کے معاملات میں داجی کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر رہا تھا۔ ہاں، وہ سردار بن گیا تھا، اپنے معاملات وہ خود دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر مسئلہ داجی کو ضرور بتاتا تھا۔ وہ سخت گیر انسان تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا تھا۔ ہمیشہ ان کی آسائش کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا تھا۔ گاؤں والے اس کو سردار کی حیثیت سے بہت اہمیت دیتے تھے، سب ہی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ وجہ اس کی ملنسار طبیعت اور نرم دل تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 روز بعد سہیل صاحب اپنے کاروباری مسائل طے کر کے واپس لوٹ آئے تھے اور سیدھا اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے تھے، اور حسب توقع ان کی چھوٹی سی گڑیا ناراض بیٹھی ہوئی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ فاطمہ کو معلوم تھا اس کے بعد آج واپس آ جائیں گے، اس لیے وہ زیادہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کا لمس محسوس کرتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے بولی تھی، میں بالکل آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ کبھی کوئی نہیں کرتا۔ آپ بالکل بھی اچھے بابا نہیں ہیں۔ 2 دن کے لیے آپ شہر گئے اور مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی۔ اتنی ساری چیزیں مجھے آپ سے منگوانی تھی۔ جبکہ اصل بات منہ پر آنے پر اس نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے داب لی تھی۔ جبکہ سہیل صاحب بھی کہا لگاتے ہوئے ہنسے تھے، اس کو اپنی طرف گھماتے ہوئے بولے تھے، ہمیں سب معلوم تھا، اس لیے ہم پہلے ہی آپ کی امی جان سے تمام تفصیل پوچھ چکے تھے کہ میری گڑیا کو کیا کیا چاہیے۔ جتنا ہمیں پتا تھا ہم لے آئے۔ اس روز ہمیں جلدی نکلنا تھا، اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہم معافی چاہتے ہیں۔ وہ اس کے آگے کان پکڑتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہی تو اس کی چھوٹی سی دنیا تھی جو اپنے ماں باپ، داجی، تاؤ تائی اور خیام کے گرد گھومتی رہتی تھی۔ وہ بالکل بھی چلاک اور تیز ترار لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک معصوم اور شرارتی گڑیا تھی جو پوری حویلی کو اپنے کہکہوں سے روشن کر رکھتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آج اسے کالج کی طرف روانہ ہونا تھا۔ شہر جانے کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھی۔ انٹر اس کا مکمل ہو گیا تھا۔ آج فیئر ویل کی پارٹی تھی۔ اس کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ قیام کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے پہلے ہی کالج میں ایڈمیشن دلانے سے پہلے اس کو تاکید کی تھی کہ گڑیا، اگر تمہیں آگے پڑھائی جاری رکھنی ہے تو اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، پارٹی ہو، پکنک ہو، تم کسی بھی چیز کی ضد نہ کرو گی اور نہ ہی مطالبہ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن فیئرویل میں جانا وہ ضرور کسی بھی صورت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ساری دوستیں آ رہی تھی، اس لیے وہ حد سے زیادہ بے چین تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنے آپ کو خاموش ہی رکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا جس دن جانا ہوگا اس دن تیار ہو کے باہر آ جائے گی۔ کیا پتا داجی اور خیام کو رحم آ جائے گا، اس کو جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔
آج اس نے مہرون رنگ کی پیروں کو چھوتی فراق پہنی ہوئی تھی جو اس کی دودیا رنگت پر خوب جچ رہی تھی۔ سنہری بال پشت پر کھول رکھے تھے اور مہرون ہی لپسٹک لگائے وہ حسن کی شاہکار لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، چاروں جانب نگاہ گھمائی تو ہر نفوس اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ صبح سویرے کا وقت ہو رہا تھا، داجی اپنے کمرے میں تھے۔ خیام تھوڑی دیر سے اٹھنے کا عادی تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ ہمیشہ آرام کرتا تھا۔ تائی اور تاؤ بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، محض شاہین بیگم ہی جاگی ہوئی تھی، کیونکہ سہیل صاحب جلدی اپنے آفس جاتے تھے۔ وہ اپنی فراق سنبھال کر سہج سہج کر قدم اٹھاتی ہوئی سہیل صاحب کے کمرے کے پاس آئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ گھمائی تو حویلی میں کوئی بھی نفوس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اپنے اندر ہمت جمع کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سہیل صاحب تیار بیٹھے یقیناً اپنی زوجہ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ ناشتہ دیں اور وہ جلد سے جلد آفس کے لیے نکل جائیں۔ کسی کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ فاطمہ وہیں کھڑی تیار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سہیل صاحب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کو یقین تھا سہیل صاحب اس کو منع نہیں کریں گے، لیکن بات کرنے میں بھی اس کو ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب اس نے اپنے قدم سہیل صاحب کی جانب نہیں بڑھائے تو سہیل صاحب ہی بلند آواز میں بولے تھے، فاطمہ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے فوراً ان کی طرف دیکھا تھا اور نظریں جھکا کر ان کے قریب بڑھ گئی تھی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سہیل صاحب کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا، جبکہ سہیل صاحب اس کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولی، بابا جان میں جانتی ہوں ہمارے خاندان میں عورتوں کو اتنی آزادی کی اجازت نہیں ہے، لیکن بابا میں آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں اور وہ بھی اکلوتی۔ مجھے معلوم ہے آپ میری خواہش کو کبھی بھی مسترد نہیں کریں گے، اس لیے میں کہیں بھی جانے کی بجائے آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے دھیمی دھیمی آواز میں بول رہی تھی، جبکہ سہیل صاحب اس کو غور سے سن رہے تھے۔ کئی حد تک وہ اس کا مطالبہ سمجھ گئے تھے۔ فاطمہ نے نگاہیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا تھا، جہاں پر دنیا جہان کی سنجیدگی موجود تھی۔ اس نے یکدم اپنی نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا تھا اور اٹک اٹک کر بولی تھی، بابا جان مجھے فیئرویل پارٹی میں جانا ہے، میری ساری دوستیں آ رہی ہیں۔ اگر خیام لالا یا دادا کے پاس گئیں تو وہ منع کر دیں گے، اس لیے میں آپ کے پاس بہت امید کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے آج تک نہ کبھی کسی فنکشن میں جانے کا مطالبہ کیا ہے اور نہ ہی کبھی اسکول پکنک پر، لیکن بابا پلیز مجھے فیئرویل پارٹی میں جانے کی اجازت دے دیں، میری سب دوستیں آ رہی ہیں۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ سہیل صاحب جو اسے منع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس کا انداز دیکھ کر ان کا دل فوراً سے پگھل گیا تھا اور وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے تھے، میری لاڈو جب بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ ہمیشہ حق سے بولتی ہیں، تو آج منت کیوں کر رہی ہیں؟ ہم آپ کے بابا جان ہیں، خیام لالا یا دادا نہیں، جو آپ کی خواہشوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ جبکہ یہ بات سن کر اس کا دل بے ساختہ بھر آیا تھا اور وہ اپنے بابا کے ماتھے کو چومتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی تھی، بابا جان آپ جیسا باپ دنیا کی ہر بیٹی کو نصیب ہو، آپ میرے سپرمین ہیں۔ وہ یہ بولتے ہی ان کے گلے سے لگ گئی اور اسی وقت شاہین بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ وہ بے ساختہ بولی، کیا چل رہا ہے یہ باپ بیٹی میں اور تم کسی خوشی میں دلہن بن کر صبح صبح گھوم رہی ہو، خیریت ہے؟ جبکہ اس نے ٹیڑھی نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر اس کی اماں حضور کو یہ بات معلوم ہوگی
کہ وہ کسی فیورل پارٹی میں جا رہی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑا گھبرا چکی تھی، مگر فوراً ہی سہیل صاحب نے ساری کی ساری بات سنبھال لی تھی اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولے تھے، آپ کے معاملات نہیں ہیں یہ، آپ سے میں نے ناشتہ لانے کے لیے بولا تھا اور آپ نے اتنی دیر لگا دی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے ہمیں جلد نکلنا ہوتا ہے، حویلی سے شہر جانے میں 1.5 گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے اور پھر شہر پہنچ کر بھی اتنی لمبی مسافت ہوتی ہے۔ کئی بار آپ کو ہم بول چکے ہیں کہ ہم تینوں شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن نہ آپ میری بات سنتی ہیں اور نہ ہی آپ کی یہ لاڈلی۔ جبکہ فاطمہ فوراً ہی تنک کر بولی تھی، بابا آپ ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ ماما کا قصور ہے، ہم تو پھر بھی راضی ہو گئے تھے۔ لیکن شاہین بیگم کا رخ اپنی طرف آتا دیکھ فوراً ہی بات بدل گئی تھی، مگر ان کی سوئی فاطمہ میں ہی اٹکی ہوئی تھی، جو اتنی تیار ہو کر نہ جانے کہاں کی تیاریوں میں مشغول تھی۔ انہیں یکدم خیام کا خیال آیا تھا، اگر اس کو ذرا بھی اس بات کی بھنک پڑ جاتی تو وہ بال کھول کر مہرون رنگ کی لپسٹک لگائے گھر سے باہر گئی ہے تو وہ فاطمہ کی ٹانگ توڑ دیتا۔ وہ حد سے زیادہ ان تمام حرکتوں کے خلاف تھا، اس کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ عورت ذات کو پردے میں رکھنے کا عادی تھا، اس کو معلوم تھا عورت کو پردہ کیا ہوتا ہے، عورت کی مریادہ کیا ہوتی ہے۔ باہر رہنے والے انسانی درندوں کے بارے میں وہ بخوبی واقف تھا۔ سہیل صاحب نے کھانا تناول کر کے فاطمہ کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنا دوپٹہ سر پر رکھتے ہوئے بولی تھی، چلیں بابا دیر ہو رہی ہے، میری ساری دوستیں پہنچ گئی ہوں گی۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی، جبکہ کافی دیر سے برداشت کرتی ہوئی شاہین بیگم اب پھٹ پڑی تھی اور دونوں باپ بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے اور آپ اس کو اس طرح لے کر جائیں گے بنا پردے کے؟ جبکہ سہیل صاحب نے ایک نظر اپنی زوجہ کے وجود پر ڈالی تھی اور سادہ سے لہجے میں بولے تھے، وہ دوپٹہ لے چکی تھی، ویسے بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے اور پھر گاڑی سے اتر کر کالج کے اندر چلے جانا ہے، اس میں پردے کی کیا بات؟ اگر وہ برقع وغیرہ زیب تن کرے گی تو اس کا سارے کا سارا لباس بھی خراب ہو جائے گا۔ بیگم آپ بھی حد کرتی ہیں، کیوں بابا اور خیام جیسی بننا چاہ رہی ہیں؟ تھوڑا تو عقل کو ہاتھ مارو۔ وہ تھوڑا برہم ہوئے تھے، جبکہ شاہین بیگم کی آنکھیں بے ساختہ بڑی ہو گئی تھیں اور وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ فاطمہ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا تیار ہو کر کالج جانے کی، خیام کو پتہ چل گیا تو آپ کی ٹانگیں توڑ دے گا۔ جبکہ فاطمہ کو بھی ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا تھا، اس کو معلوم تھا اگر خیام کو اس بات کی خبر ہو گئی تو اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے، مگر وہ اپنے دل کو اس بار مارنا نہیں چاہ رہی تھی۔ جبکہ آج سہیل صاحب کسی کی بھی بات سننے کے رودار نہیں تھے، انہوں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ایک پل کے لیے فاطمہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ کیا اس کو ایسے بنا پردے کے اور اتنا تیار ہو کر حویلی سے جانا چاہیے تھا؟ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ وہ بے وجہ کی باتیں سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی شاہین بیگم کا دل بھی کافی بے چین ہوا تھا۔ ان کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے آج کچھ برا ہونے والا ہے، اور برا بھی نہیں، ان کی ہی بیٹی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ وہ ماں تھی، حالات سے پہلے ہی واقف ہو جاتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ بے ساختہ حویلی کے دروازے تک آئی تھی، لیکن جب تک سہیل صاحب اور فاطمہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے، وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔
وہ دونوں ہی باپ بیٹی خوش گپوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے فاطمہ کو برے خیالات آئے، لیکن جلد ہی وہ تمام باتوں کو فراموش کیے اپنی پارٹی کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن آج قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ لوگ کچھ سمجھتے اس سے پہلے ہی ان کی گاڑی کے آگے یکا یک دو گاڑیاں لگی تھیں۔ سہیل صاحب نے بے ساختہ اپنی گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ فاطمہ کا تو دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ گاڑی سے اٹھ لوگ باہر آئے تھے اور سہیل صاحب کی طرف بندوق کرتے ہوئے انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ فاطمہ کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے جان نکل گئی ہو۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں۔ جس پل سہیل صاحب اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اس وقت گارڈز ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن فاطمہ کی ضد پر وہ تمام گارڈز کو گھر ہی چھوڑ کر اکیلے فاطمہ کو لیے حویلی سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اس بات کو فراموش کیے کہ ان کے اور ان کے بھائی باپ اور بھتیجے کے کتنے دشمن ہیں، اور یہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ خیام کا ہی ایک خطرناک دشمن تھا، جس کی نگاہ خوبصورت سی فاطمہ کے حسن میں کہیں اٹک چکی تھی، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کو دیکھ رہا ہے۔ سہیل صاحب ان کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، اپنی اوقات مت بھولو، اگر خیام کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہو تو وہ تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ جبکہ ان میں سے ان کا سربراہ کہا لگاتے ہوئے بولا تھا، پتا تو اس وقت چلے گا نا جب تم لوگوں کی کوئی خیر خبر ان تک پہنچے گی۔ ڈالو ان دونوں کو اندر، اگر زیادہ بکواس کرتے ہیں تو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دینا۔ یہ بولتے ہی وہ آگے والی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ سہیل صاحب اور ان کی گڑیا کو لیے وہ لوگ گاڑی میں دھکیل چکے تھے۔ فاطمہ کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ مسلسل خیام کو یاد کر رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح خیام کو ان کے اغوا ہونے کی خبر ہو جائے۔ خیام کا جانی دشمن سرفراز ان دونوں کو لیے اپنے فلیٹ آیا تھا، جو بالکل اندرون شہر میں بنا ہوا تھا۔ اندر لاتے ہی دونوں باپ بیٹی کو بندوق کے زور پر زنجیروں سے باندھ دیا تھا اور خود اپنے بندوں کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ فاطمہ کا رو رو کے برا حال تھا، جبکہ سہیل صاحب کی طبیعت بھی تھوڑی خراب محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی ان لوگوں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، اور جیسے جیسے وقت مزید بڑھا، حویلی میں شاہین بیگم، مراد شاہ اور باقی تمام نفوس کو پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن نہ سہیل صاحب کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی فاطمہ کی۔ سب سے زیادہ فاطمہ کی فکر ہر ایک کو ستا رہی تھی۔ جیسے ہی وقت مزید بڑھا، شاہین بیگم نے سب کے سامنے تمام باتیں کھول کے رکھ دی تھی کہ فاطمہ اور سہیل صاحب کہاں پر گئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی خیام کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فاطمہ کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر اس کی حالت بری کر دے۔ وہ غصے سے دھندناتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ داجی نے اس کی پشت کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ سیدھا شہر جانے والے راستے پر گامزن ہوا تھا۔ اس کو معلوم تھا جو بھی حادثہ ان دونوں کے ساتھ پیش آیا ہے وہ اسی راستے پر آیا ہوگا جہاں سے شہر کے لیے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کی سوچ کے بالکل ٹھیک مطابق چند پل کی مسافت کے بعد ہی اس کو سہیل صاحب کی گاڑی نظر آ گئی تھی۔ وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ چکا تھا۔ فاطمہ کا سامان اور گاڑی کی چابی سب وہیں پر موجود تھی۔ یقیناً ان دونوں کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا تھا، اس کو یاد کیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ فاطمہ کو ایک گھڑی دی تھی جس میں ٹریکر لگا ہوا تھا۔ یہ بات فاطمہ کو بھی معلوم نہیں تھی، مگر احتیاط کے طور پر وہ فاطمہ کے ہاتھ میں باندھ چکا تھا اور اس کو تاکید کی تھی
کہ کبھی بھی اس گھڑی کو نہیں اتارنا۔ وجہ اس نے بتانا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ اس کے بہت دشمن تھے اور وہ کبھی بھی دشمن کو اپنی کمزوری سے واقف نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ فاطمہ کو چار دیواری میں چھپا کے رکھنے کا عادی تھا، مگر اس کی محض نیند نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکال کر گھڑی سے لوکیشن نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کو یقین تھا فاطمہ مرتی مر جائے گی، لیکن کسی بھی قیمت پر گھڑی نہیں اتارے گی، کیونکہ اس نے بہت سخت تاکید کی تھی اور فاطمہ محض ایک خیام سے ہی ڈرتی تھی۔ اس کے علاوہ تو وہ کسی کو گھاس ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق لوکیشن مل گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی پولیس کو اطلاع کی تھی اور ان کی مدد سے وہ فوراً اس اندرون شہر کی جانب بڑھا تھا جہاں پر وہ فلیٹ موجود تھا۔ اس کا دل بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل محض ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اس کی فاطمہ ٹھیک ہو، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہ آیا ہو۔ اور کہتے ہیں نا، شدت سے مانگی گئی دعائیں رب تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس کے ڈھونڈنے پر اللہ نے اس کی مدد کی تھی اور چند پل کی مسافت کے بعد ہی وہ اندرون شہر پہنچ گئے تھے۔ فلیٹ کے قریب آ کر اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی اور پولیس افسر نے دروازہ توڑ دیا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں سہیل صاحب اور فاطمہ زنجیروں سے بندھے ہوئے ابتر حالت میں موجود تھے۔ اس نے فوراً ہی فاطمہ اور سہیل صاحب کو زنجیروں سے علیحدہ کیا تھا، جبکہ سہیل صاحب اپنے بھتیجے کو سامنے دیکھ ایک بار پھر جی اٹھے تھے۔ اس کو سینے سے لگایا تھا۔ اس کو محسوس کر کے انہیں ایک اور زندگی ملنے کی خوشی ہوئی تھی، جبکہ فاطمہ اسی کی باہوں میں بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ سخت اعصاب کی مالک نہیں تھی، وہ ایک معصوم لڑکی تھی جس کے پاس بہت چھوٹا سا دل تھا۔ اس کے نقوش تن گئے تھے۔ اس نے فوراً پانی ڈھونڈ کر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر خیام کو دیکھا تھا جو اس کو سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اپنے باپ کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا خیام اس کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ پولیس تمام مورچے سنبھال چکی تھی، جبکہ خیام سہیل صاحب اور فاطمہ کو لیے حویلی کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا گھر جا کر خیام کی جانب سے محض ذلت ہی ملنی ہے، اور اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق حویلی لاتے ہی اس نے سب کے درمیان ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ فاطمہ کے چہرے پر رسید کیا تھا، اور اس کے بال کھینچتے ہوئے وہ غصے سے بولا تھا، آئندہ کے بعد اگر میری اجازت کے بغیر تم نے حویلی سے قدم نکالنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم نے اپنی زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے تم جس خاندان سے تعلق رکھتی ہو اس خاندان کے مرد کئی دشمنیاں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہیں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ڈر بٹھانا بے انتہا ضروری تھا، جبکہ فاطمہ کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ خیام اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ داجی اپنے ارادے مزید مضبوط کر چکے تھے۔ انہوں نے سہیل صاحب کو کھڑی کھوٹی سنائی تھی۔ ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی تھی ان کی پوتی کو بغیر اجازت کے گھر لے جانے کی، جبکہ سہیل صاحب بالکل خاموش تھے۔ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہوتا ہے اور ان کے خاندان کے لیے حفاظتی اقدام بھی کتنے ضروری ہیں۔ داجی کے حکم پر گھر کے تمام بڑوں نے سر جھکا دیا تھا۔ ویسے بھی یہ رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا، محض بچوں کو بتانے کی دیر تھی۔ انہوں نے خیام کو آج اپنے کمرے میں یاد کیا تھا، وہ جو ڈیرے سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن داجی کے بلاوے پر کافی حیران ہوا تھا۔
وہ سیدھا ان کے پاس کمرے میں داخل ہوا تھا، جبکہ داجی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے اس کے ہی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے قریب جا کر داجی کے ہاتھ کو چوما تھا اور عقیدت سے اپنی آنکھوں سے بھی لگایا تھا، جبکہ داجی اس کو دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے اور اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولے تھے، کافی دیر سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، آج تم نے آنے میں کافی دیر لگا دی۔ جبکہ وہ داجی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آج معاملہ کافی بگڑ گیا تھا، لیکن میں نے سب چیزیں سنبھال لی ہیں، آپ نے کیوں یاد کیا؟ میں آرام کرنے جا رہا تھا، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا تھا، جبکہ داجی نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور دھیرے دھیرے اپنا فیصلہ اس کے گوش گزار کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں خیام، تم نے فاطمہ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہی حقیقت ہے، ہم بچپن میں ہی تمہارا اور فاطمہ کا رشتہ طے کر چکے تھے۔ نہ ہم تمہارے لیے باہر کی کوئی لڑکی لانا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی فاطمہ کو دوسرے گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ گھر ہی رشتہ موجود ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں باہر لڑکی ڈھونڈنی چاہیے۔ خیام نے حیران ہو کر داجی کو دیکھا تھا، وہ صاف گوئی سے بولے تھے، میں نے آپ کے لیے اپنی پوتی فاطمہ کو چن لیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اس کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ داجی کیا بول رہے ہیں۔ وہ بے یقین لہجے میں بولا تھا، داجی میں اور فاطمہ، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ میرے لیے بالکل میری۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی داجی نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، فضول گوئی سے پرہیز کیا کریں، نہ وہ آپ کی بہن ہے اور نہ ہی آپ کی گڑیا، وہ محض آپ کی کزن ہے اور اب بہت جلد آپ کی بیوی بن جائے گی۔ اگر آپ نے ہمارے فیصلے کو انکار کیا تو یاد رکھنا، میرا آپ سے اور آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں اپنی پوتی باہر نہیں دینا چاہتا، یہی میرا فیصلہ ہے۔ یہ بول کر انہوں نے رخ پھیر لیا تھا، جبکہ خیام حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ داجی کے منہ سے ایسی بات سنے گا۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ان کے لیے تو وہ جان دینے کو تیار رہتا تھا، پھر یہ شادی کیا تھی؟ اس نے خاموشی سے اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور جب یہ بات فاطمہ کو بتائی گئی تھی تو وہ پھڑ پھڑ کر رہ گئی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، وہ خیام سے شادی کر سکتی تھی، ایسی سوچ آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کو معلوم تھا وہ جلاد اس کو کسی قیمت پر نہیں بخشے گا، لیکن بڑوں کے فیصلے کے آگے وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ تمام انتظامات بخوبی انجام پائے، پورے گاؤں کو ہی دعوت دی گئی تھی اور بارات کے دن دعوت عام تھی۔ تمام گاؤں والے ان کی شادی میں شرکت کر کے کھانا کھا سکتے تھے۔ وہ عروسی لباس میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، لیکن اندر سے خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا خیام اس کے ساتھ کیا کرے گا، مگر وہ شادی کی رات کے تمام تقاضے بخوبی جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ چند پل بعد اس کی ماں اور تائی اس کو خیام کے کمرے میں بٹھا کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ اس کے جسم کا رواں رواں کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ آج سب کچھ بہتر ہو جائے، خیام اس پر غصہ نہ کرے۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں کے درمیان بالکل بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ فاطمہ اس سے خفا تھی اور خیام اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح اس کے نام کی سیج سجا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر فاطمہ کے وجود پر ڈالی تھی، مگر وہ نظر انداز کیے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے شدید ناگواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح سب چیزوں کو سنبھالے۔ وہ خیام شاہ گاؤں کا سردار
سب اس کے حکم کے آگے جھکتے تھے، اور آج وہ بے بسی کی مورت بنا بیٹھا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ یہی سوچتے سوچتے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھویا، اس کو کچھ علم نہیں تھا۔ دن بھر کام کرنے کے باعث اس کا جسم تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ وہ جو کافی دیر تک خیام کے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی، اب اس کو گہری نیند میں اترتا دیکھ اس نے ایک سکون کی سانس خارج کی تھی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا اور خیام کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اس کو شدید بھوک لگی تھی۔ ان تمام الجھنوں کے چکر میں اس نے ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی تو کھانا چھوڑ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے بستر سے اٹھی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ خیام گہری نیند میں ہے، وہ جلدی جائے گی اور جلدی واپس آ جائے گی، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مشکل میں پھنسنے والی ہے۔ اس نے ایک احتیاطی نگاہ خیام پر ڈالی تھی اور دبے قدموں سے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، اس کے بھاری لباس اور چوڑیوں کا شور سن کر خیام فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ شور کس چیز کا ہے۔ اس نے گردن گھما کر دروازے کی جانب دیکھا تو وہ خاموشی سے کمرے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ خیام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اٹھا کر واپس کمرے میں بیڈ پر لا پھینکا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا، تم اس طرح باہر کیوں نکلی؟ اس کا دل کیا کہ وہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دے۔ اگر کوئی اس کو اس لباس میں باہر اس پہر دیکھ لیتا تو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچتا۔ وہ تو نادان تھی، لیکن وہ عقل مند تھا، ہر چیز کو سمجھنے والا انسان تھا۔ جبکہ فاطمہ نے نم آنکھوں سے خیام کو دیکھا تھا، وہ اس کو اس روپ میں دیکھ کر سہم گئی تھی اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، وہ مجھ کو بھوک لگ رہی تھی۔ دلہن بنی 18 سالہ فاطمہ نے بے بسی سے کہا تھا۔ خیام سرخ آنکھوں سے اس کو گھورتا رہا تو فاطمہ نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ 45 سالہ خیام نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جو لڑکی ہر وقت لالا لالا کہہ کر اس کے سر چڑھتی رہتی تھی، داجی اس کو زبردستی اس کی دلہن بنا دیں گے۔ یکدم نہ جانے کیوں اس کو طیش آیا تھا۔ خیام نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اچانک ہی اس کی نیت تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی باہوں میں موجود وہ وجود حلال تھا اور وہ اپنے جذبات اس پر عیاں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر وہ اس سے نفرت بھی نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے بے انتہا ضروری تھی۔ وہ اس کو رخصت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کو اپنی بیوی بنائے گا۔ مگر جب حالات نے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر ہی دیا تھا تو وہ اس رشتے کو تسلیم کرنا چاہتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے فاطمہ کے قریب ہونا شروع ہو گیا تھا، جبکہ فاطمہ سہم گئی تھی، مگر اس نے بھی خیام کو اپنے آپ سے دور نہیں جھٹکا تھا، بلکہ خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ وہ رات ان دونوں کی ملن کی تھی، جبکہ اس ملن کے باعث ان دونوں کے درمیان خوف اور غصے کی دیواریں گر گئی تھیں۔ ان دونوں نے نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ خیام ہر بار کی طرح اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ اپنی بچکانہ حرکتوں سے اس کو غصہ دلانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، مگر ان دونوں کے وجود سے ہی پوری حویلی میں رونق تھی۔